السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانیت کے لیے رہنما ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد کے بعد 10 سال کا یہ دور جو ہے وہ حالت امن اور حالت جنگ دونوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش کرتا ہے، اور آپ کا نمونہ اپنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے انصاف کے فیصلوں کے لیے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کے فیصلوں کے سلسلے میں آپ کا رویہ رحمت للعالمین کا ہے، اور آپ کے ان رویوں نے دشمن کے دلوں کو مسخر کیا اور اپنوں کو بے مثال رہنمائی مہیا کی۔ اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر پہ خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس میں آپ نے فرمایا تھا، لوگو سنو آج کون سا دن ہے؟ کہا جی آج حج کا دن ہے۔ فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ جی عرفات کا میدان ہے اور مکہ کا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو ان کی تینوں چیزوں کی حرمت ہے، اور فرمایا کہ مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ یہ حج کا دن ہو اور یہ مکہ کا شہر ہو، یہ حرم کی حدود ہوں، اس سے زیادہ حرمت والا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ تم یہ جس کسی کے ساتھ بھی رویہ رکھو اس میں اس کا حق دینا ہے، اور جو تمہارے ہاتھوں میں عورتیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو تمہارے غلام اور نوکر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر یہیں پر فرمایا کہ دشمن کے قیدی جب ہاتھ لگیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور اس کے نتیجے میں جنگ بدر میں 2 ہجری میں 70 کے قریب قیدی بنے تھے، اور تمام اصحاب نبی میں نبی پاک نے ان کو تقسیم کیا تھا کہ فلاں فلاں کے پاس رہے گا، اور یہ تاکید کی تھی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اچھے سلوک کرنے کے نتیجے میں ان کے دل فتح ہو گئے، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امن کی حالتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے ان میں آپ کے سامنے ایک فیصلہ آیا، ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا، تو آپ کا فیصلہ یہودی کے حق میں جاتا ہے، اور اس پہ مسلمان جو نام کا مسلمان تھا اس کو غصہ آتا ہے، تو حضرت فاروق اعظم کی تلوار اس کی گردن اڑوا دیتی ہے کہ تم نبی کے فیصلے کے مسلمان ہو کہ نہیں مانتے ہو، تو پھر میں یہ فیصلہ تمہارا کرتا ہوں۔ اور خود اسی فاروق اعظم کے سامنے جب عدالت کے سامنے ان کو بلایا جاتا ہے تو عدالت ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں قاضی شرح کی عدالت میں ایک یہودی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ زرہ میری ہے، تو اس کے معاملے میں حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف فیصلہ دیا تھا قاضی شرح نے۔ تو یہ ہماری عدالتیں ہیں کہ جو دشمن بھی آئے تو ان کے ساتھ دشمنی نہیں نکالتی اور انصاف مہیا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے دل مسخر ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام کے گرویدہ ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی کے دلوں کو مسخر کرنا ہے اور اس کو اپنا ہم نوا بنانا ہے تو اس کے لیے قرآن کی تعلیم یہ ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر عدالت کے فیصلوں میں کہیں دشمن جس سے تمہیں بغض ہے یا نفرت ہے وہ بھی آ گیا ہو تو انصاف کی ڈنڈی نہ مارنا، اور ہرگز دشمنی تمہاری اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کر دو۔ انصاف کرنا کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے کے بہت زیادہ قریب ہے، اور جس وقت تم اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اچھے بدلے دے گا، اور اس کے نتیجے میں اسلام کا بول بالا ہوگا، معاشرت بھی بہترین ہوگی، اور دشمن کی ہمت بھی نہیں پڑے گی۔ اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظام سیاست اور نظام معیشت اور نظام معاشرت اس میں نبی کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے تمام مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پیش کرتے ہیں ان کو میلاد کے شوق اور بیان اور محبت اور برکات اور ان کی شانوں کو بیان کرنے سے کہیں زیادہ، ہزاروں مرتبہ زیادہ وہ نبی کا اسوہ حسنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ وہ پیش کرنا چاہیے،
تاکہ مسلمانوں کو ان کی مثالیں، ان کی نظیر بطور مثال کے سامنے آ جائے اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ نبی پاک اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ میں اور 1,00,000 سے اوپر جو 1,00,000 سے اوپر تھے وہ بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں گے تو ہماری رہنمائی ہوگی۔